السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے ہے، سوشل میڈیا فیمیل اکاؤنٹس اینڈ آن لائن اسکیم ایک ایسی پرابلم ہے پاکستانیوں کے لیے، انڈینز کے لیے، ایشین کے لیے، بنگالیوں کے لیے، سری لنکن کے لیے، پورے ایشیا کے لیے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اوورآل فیل ہو چکے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، اس بات سے انکار بھی نہیں کہ پاکستانی اور انڈینز لوگ جن پوسٹوں پہ آن لائن فیلڈز کے اندر ہیں یا جو کامیابیاں ان کو ملی ہیں وہ بھی بہت کم لوگوں کو ملی ہیں، لیکن ایک بگنر بندہ، ایک وہ شخص جس شخص کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس اس کا عقل تو ہے، اس کا مائنڈ تو ہے آن لائن بزنس والا، آن لائن ورک والا، لیکن وہ جب اس فیلڈ کے اندر آتا ہے اس کو ہر طرف سے اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس کو لوٹا جاتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ دھوکہ، اس کے پاس جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس انویسٹمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ اور دھوکے سے جب چھینا جاتا ہے تو اس کا اعتبار بھی اس فیلڈ سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے جو صرف ٹرسٹ پہ چلتی ہے، ایسی فیلڈ جس فیلڈ میں 90% پلس ڈیلز وہ ہوتی ہیں جن ڈیلز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم کسی اس بندے کو نہیں جانتے، صرف اور صرف جو ہماری ڈیلز ہوتی ہیں وہ ڈیلز ٹرسٹ پہ ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک بار ٹرسٹ ٹوٹتا ہے جس بندے کا تو آئی تھنک وہ بندہ، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پتہ نہیں کئی سال اپنے آپ کو سنبھالنا۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اگر 10 لاکھ روپے کی بھی ملکیت ہے اور اس سے آن لائن فرسٹ ٹائم پہ 1000 روپے کا بھی اسکیم ہو جاتا ہے تو اس شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کا بہت بڑا لاس ہو گیا، بلکہ اس کا اعتماد، اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر، اور جس شخص کا اعتبار اس فیلڈ کے اندر اٹھ جاتا ہے آئی تھنک وہ شخص بہت زیادہ، اس کے بعد وہ شخص اس فیلڈ کو ہی چھوڑ جاتا ہے، اس شخص کا دل بھر جاتا ہے۔ تو میرے اکثر لوگ بات سننے والے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے جاننے والوں میں بھی ہیں، میرے سننے والوں میں بھی ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے کہ وہ لوگ بھی لوگوں کو انجیکشن لگاتے ہیں، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنی اولاد کو، وہ شخص اپنے اولاد کو وہ شخص حرام کھلا رہے ہیں، اور کوئی بھی شخص اولاد کو حرام کھلا کر یہ سمجھ لے کہ وہ اولاد اس کی بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے گی، وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ جو بوگے وہی کاٹو گے، حلال کھلاؤ گے، حلال کھلانے والوں کا اثر ہوگا، حرام کھلاؤ گے، حرام کھلانے والوں کا اثر ہوگا۔ نافرمان اولاد تب ہوگی جب آپ لوگ اس کی پرورش نہیں کریں گے، جب آپ اس کے پیٹ کے اندر لقمہ بھی آپ لوگ حلال کا کھلائیں گے، آئی تھنک اس کے جو اثر ہوگا وہ اثر بھی ٹھیک ہوگا۔ دوسری چیز دھوکہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے تو اس چیز کو بہت غور سے دیکھا ہے اور اس چیز کو بہت غور سے محسوس کیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو دھوکہ دو گے آپ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ایک شخص سے لاکھ روپے چھین لیں تو لاکھ روپے چھیننے کے بعد بھی آپ سکون سے نہیں رہتے۔ میرے سامنے میری زندگی کی کئی مثالیں ہیں جن لوگوں نے کروڑوں روپے کا حرام کھایا اور آج وہ پھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کسی گلی پہ، کسی چوراہے پہ، یا ان کا آج ان کی جو رہائش ہے وہ رہائش جیل میں ہے۔ تو میں جانتا ہوں پیچھے ایک لڑکی نے کوئی اکاؤنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے یا کوئی اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک پوسٹ کی تھی، اور اس پوسٹ کے اندر جتنے بھی اسکیمر تھے تنی فارس گروپ کے اندر وہ سارے میرے جاننے والے تھے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے اندر کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے فالوورز کو یہ سمجھا نہیں سکا، ان کو بتا نہیں سکا، شاید میرے عمل کے اندر کچھ کمی ہے یا میرے الفاظ کے اندر کچھ کمی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے ہم کیا کریں گے۔ تو مجھے ایک لسٹ دی گئی کہ فلاں فلاں نمبر ہیں، نمبر پہ ہمیں اسکیم کی آفرز ہوئی ہیں، تو نمبر کو جس کو بھی میں کال کرتا وہ کہتا ہے سر کیا حال ہے۔ اب دیکھیں میرے سننے والے اور ہمارے اندر رہنے والے ہمارے گروپ کے لوگ بھی اسکیم کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جس چیز پہ لیے بہت ہی ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے اب ٹاپک پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا فیمیل اکاؤنٹس اینڈ آن لائن اسکیم۔ تو ویسے تو آن لائن اسکیم ہر طرف سے ہوتا ہے، میل کے اکاؤنٹ سے بھی ہوتا ہے، فیمیل کے اکاؤنٹ سے بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری جو نیچر ہے
اس پہ اگر ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ اسپیشلی میں پاکستانی اور انڈینز کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک جوک ملا پیچھے کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ ہم جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں ہمیں کوئی لائک بھی نہیں کرتا، اور اگر ایک لڑکی ایک صرف پوسٹ کر دے کہ مجھے مچھر کاٹ رہے ہیں تو سارے مورٹین لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یہ ایک نیچرلی طور پر ہے، ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، شاید یورپ کے لوگوں کے اندر یہ چیز بہت کم ہے، لیکن پاکستانیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کی کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی فیمیل ہے چاہے وہ فیک آئی ڈی ہے، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے ابھی تو نہیں پتہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب نئی فیس بک آئی تھی تو اس ٹائم پہ 70% کے اراؤنڈ اباؤٹ فیک آئی ڈیز ہوتی تھیں۔ یہ جو لڑکیاں آئی ڈیز بناتی بھی تھے، فیس بک یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بناتے بھی تھے، تو ان کا کوئی بھائی کے نام پہ بنا لیتی، کوئی بیٹے کے نام پہ بنا لیتی، کوئی کسی نام پہ بنا لیتی، کوئی ویسے XYZ کے نام پہ بنا لیتی، اس ترتیب سے بنا لیتی، اور جتنی بھی لڑکیاں تھیں فیک لڑکیاں تھیں وہ سارے کے سارے جو آئی ڈیز تھیں ان آئی ڈیز تقریباً 70 کے اراؤنڈ اباؤٹ وہ فیک تھیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جب کوئی فیمیل اکاؤنٹ مینجمنٹ کا کہتی ہے، پیمنٹ کا کہتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہم لوگ سب سے زیادہ اس پہ انحصار کر لیتے ہیں۔ میلز پہ اتنے انحصار نہیں کرتے، ہم اس کو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے بھائی نے گھر کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ میں بات کر لوں، آپ ایسا کریں مجھے اکاؤنٹ دے دیں، آپ ایسا کریں $400 دیں۔ اور مجھے پیچھے ایک شخص ملا، وہ شخص رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے۔ میں نے کہا مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، یہ کیسے پتہ چلا؟ کال کی؟ کہتے ہیں نہیں کی۔ میں نے کہا واٹس ایپ پہ کال کی؟ نہیں کی۔ فیس بک پہ کال کی؟ نہیں کی۔ جب کہیں بھی کال نہیں کی کیا پتا کہ لڑکی ہے؟ تو جتنے بھی سکیمرز ہیں ان سکیمرز نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے، کہ وہ فیمیل کی آئی ڈیز بناتے ہیں اور فیمیل کی آئی ڈیز بنا کر اسکیم کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا اس لڑکی کی، جو لڑکا رو رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی نے $400 کا انجیکشن لگایا۔ میں نے پوچھا کیسے لگایا؟ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے $400 دے دو، میں $400 دے کر آپ کو مہینے کے اتنا کما کر دوں گی، فلاں کر کے دوں گی۔ تو اس پاگل نے یہ نہیں سوچا، اس کی جو فیلنگز تھی، اس کو $400 سے زیادہ اس کو لڑکی کا ذہن تھا، اور اس لڑکی شاید وہ لڑکا تھے۔ میں یہ لڑکیوں پہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ لڑکے میری مخالف ہو جائیں، وہ لڑکے لڑکیوں کے نام سے، اسکیمرز لڑکیوں کے نام سے لوٹ رہے ہیں۔ تو جس بندے کی میں بات بتا رہا ہوں، اس بندے کو ایک لڑکی نے کہا $400 مجھے دے دیں، اور $400 دینے کے بعد میں خود انویسٹ کروں گی اپنے بروکرز میں، ایسے کروں گی، آپ کو اتنا پرافٹ دوں گی۔ اس بیوقوف نے، اس پاگل شخص نے اس کو $400 دے دیا، اور $400 جیسے ہی اس نے ریسیو کیے اس نے فیس بک پہ بلاک کر دیا۔ غریب بندہ، $400 تقریباً پاکستان کا 60,000 کے راؤنڈ اباؤٹ روپیہ بنتا ہے، تو اس شخص کا کباڑا ہو گیا، وہ چیخ رہا تھا۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ ڈیلز کریں، کوشش کیا کریں ڈیل تھرو ایڈمن کیا کریں۔ اب اکثر دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ڈیل تھرو ایڈمن کیا ہوتی ہے۔ ڈیل تھرو ایڈمن یہ ہوتی ہے کہ آپ جس گروپ میں کام کر رہے ہیں، آپ اس گروپ کے ایڈمن کو اگر آپ جانتے ہیں تو اس گروپ کا جو ایڈمن ہے اس ایڈمن کو ڈیل کے اندر ڈال دیں۔ لائک ایک بندہ ہے، آپ چلے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میں ایک شخص سے $1 لیتا ہوں، $100 لیتا ہوں، اور آپ گروپ کے ایڈمن ہیں۔ جو گروپ کے ایڈمنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسکیمر نہیں ہوتے، یہ بات یاد کر لیا کریں۔ ہوتے ہیں لیکن جو بڑے گروپس ہیں یا جو بڑی ویب سائٹس ہیں یا جو بڑے نام ہوتے ہیں نا، وہ اسکیم نہیں کرتے، شاید کرتے ہیں لیکن بہت کم۔ تو میں کیا کروں گا، آپ نے مجھے $1 بھیجنے ہیں، میں نے آپ کو پیسے بھیجنے ہیں، آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی میں کہوں گا کہ بھائی میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں، آپ مجھے $1 سینڈ کر دیں۔ وہ آپ کہیں گے کہ جس بندے سے میں ڈیل کر رہا ہوں، جس کو میں $1 دے رہا ہوں، $1 لے رہا ہوں اور پیسے دے رہا ہوں، تو کیا ہوگا کہ میں کہوں گا ڈیل تھرو ایڈمن کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو پیسے بھیجوں اور آپ مجھے پیمنٹ نہ کر کے دیں۔ تو اس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ جو $ والا بندہ ہوتا ہے، میں پیمنٹ سینڈ کر دیتا ہوں اس بندے کے نام پہ یا اپنے ایڈمن کو دے دیتا ہوں، وہ $1 میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے تو ایڈمن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر اسکیم کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکیم کے چانس نہیں ہوتے، بہت اسکیم کے چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ڈیل تھرو ایڈمن کیا ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، یوٹیوب کے اندر سرچ کر لیں کہ واٹ از ڈیل تھرو ایڈمن بائی تنویر فاریکس، یہ چیزیں دیکھیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ سے کوئی بھی لڑکی، اسپیشلی طور پر لڑکے بھی کرتے ہیں، یا وہ الفاظ جو لوگ جن کا نام ہے فاریکس ٹریڈنگ،
یا جن کا نام ہے ایف ایکس گرو، جن کا نام ہے ایف ایکس بادشاہ، جن کا نام ہے فاریکس، ہوتے بیچارے کیا پھکاری ہوتے ہیں اور بنے بادشاہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایسے لوگوں سے جتنے بھی میرے دوست سن رہے ہیں ان لوگوں سے ڈیل نہیں کرنی، اور کسی بھی لڑکی سے ڈیل نہیں کرنی. اگر لڑکی سے ڈیل کرتے ہیں اس کو کال کریں، کال کرنے کے بعد ڈیل تھرو ایڈمن کریں. اسپیشلی طور پر اس بندے سے بات بھی نہیں کرنی فاریکس کی کہ آپ جو لڑکی کی آئی ڈی سے آ رہا ہے. تو یہ لڑکیوں کے آئی ڈیوں کے پیچھے جو اسکیمرز ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. ویسے تو کوئی بندہ کسی کو جانتا ہے، لیکن کبھی بھی جو میرا آپ کو مشورہ ہے، میں زندہ رہوں نہ رہوں، آپ نے یہ اپنے پلے باندھ لینا ہے کہ کسی بھی لڑکی کے تھرو آپ لوگوں نے ڈیل نہیں کرنی. اور اگر وہ فون نمبر نہیں دیتی، کوشش کیا کریں جو بندہ بھی آپ سے ڈیل کر رہا ہو، کوئی انڈیکیٹر دے رہا ہے، کوئی روبوٹ دے رہا ہے، کوئی فلاں دے رہا ہے، تو اس روبوٹ کو اس کو کہا کریں کہ آپ 1 سال کی ہسٹری سینڈ کر دیں. وہ بندہ خود ہی بھاگ جائے گا، نہیں دے گا. یہ جو منتیں کرنے والے ہوتے ہیں، مجھے ایک پاکستان کے ایک چینل ہے یوٹیوب کا، کل ایک ای میل آئی ہے کہ اس نے میل کی ہے ایک بندے کو کہ پاکستانی یوٹیوب چینل ہے کہ $1000 دے دیں اور میرے پاس انڈیکیٹر ہے. آپ خود سوچ لیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے $1000 کا. وہ بندہ، چاہے میں اپنی ذات سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو اگر ای میل سینڈ کرتا ہوں $500 دے دیں، بھائی میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں $500 پہ خود پرافٹ کیوں نہیں کرتا؟ اور آپ لوگ ان چیزوں کو سوچا کریں کہ اگر جو شخص 500 یا $1000 کی چیز آپ کو دے رہا ہے وہ خود پرافٹ کیوں نہیں کماتا؟ تو جو شخص پرافٹ خود کمانے والا ہوتا ہے وہ بار بار جا کر بھیک نہیں مانگا کرتا. یہ بات یاد رکھ لیں. کوئی بھی شخص آپ سے کہتا ہے کہ ڈیل کے طور پر آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ اپنے 1 سال کی ہسٹری سینڈ کر دیں، وہ شخص آپ کو بلاک کر دے گا. کم سے کم وہ شخص یہ بات سمجھ لے گا کہ کوئی جاہل بندہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی لاوارث بندہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کا نہ کوئی ٹیچر ہے نہ کوئی اس کا وارث ہے. آئی تھنک وہ بندہ سمجھ جائے گا اور آپ کو دوبارہ تنگ کرنے کی زحمت نہیں کرے گا کہ آپ اس بندے کو پیمنٹ دے دیں. کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. بس آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر سوشل میڈیا پہ کسی بھی لڑکی سے ڈیل کرتے وقت 3 گنا زیادہ سوچنا ہے. بس اس سے زیادہ اور آسان الفاظ نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ